رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، مشرکین آ کے سوال کرتے ہیں اپنے رب کا نسب نامہ تو بیان کیجئے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الاخلاص کو نازل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ، یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے، وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا۔ قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا۔ تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی محبت سورۃ اخلاص سے ہوگی یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک. ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا. دوسرے شخص کو سنا وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی. فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی هذه السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا. صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی. آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے. فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ بقیہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان تینوں صورتوں کی تلاوت کے بارے میں بھی مسلمانوں کو نوید سنائی کہ انجیل اور زبور اور تورات کے اندر ایسی کوئی صورتیں نہیں جس طرح کی یہ 3 صورتیں ہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں قل هو اللہ احد والمعوذتین، قل هو اللہ احد اور آخری 2 صورتیں حین تمسی وتصبح 3 مرات تکفیک من کل شیء. اگر کوئی شخص 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت اور 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کے وقت تو ہر چیز سے یہ تینوں صورتیں کفایت کر جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 صورتوں کو بہترین دم قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. فلا پاکے ہیں وہ مومن جن کی نمازوں میں خشوع ہے. اور ساتھ اللہ نے 1 سے 2 3 4 باتیں بتا دی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خشوع مجھے مل جائے، سب سے پہلا قاعدہ وہ اختیار کرے کہ میں نے لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، میں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. اپنے مال کی برکت، مال کی پاکیزگی، سوچ میں برکت، سوچ کی پاکیزگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میرے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو. اور تیسری بات عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا. ایک شخص آنے والا کہتا ہے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواہشیں ہیں. کہ بتائیے؟ کہ جی چاہتا ہے میں کائنات میں سب سے نیک بن جاؤں. کتنی بڑی خواہش. قال اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں کے قریب نہ جانا، تم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نیک نہیں ہوگا. کہا سرتاج رسول ایک اور بھی خواہش ہے. کہا فرمائیے؟ کہ جی چاہتا ہے جس طرح میں پوری دنیا سے نیک بن جاؤں، پوری دنیا سے امیر بھی بن جاؤں. کہا بن سکتے ہو. وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو کے کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں، میں تو اس لائق نہیں تھا جو تو نے عطا کر دیا ہے. تم پوری کائنات سے امیر اور غنی بن جاؤ. نماز کے اندر
جس شخص کے جسم اور اعضاء میں سکون پیدا نہیں ہوتا وہ خشوع کو نہیں سمجھتا۔ تیسرا معنی التواضع، جب تک اس کے اندر عز و انکساری نہیں آتی نماز پڑھتے وقت، اس وقت تک بھی وہ خشوع کا معنی نہیں سمجھا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ یہ نماز بھاری اور بوجھل کن پہ ہوتی ہے؟ سوائے ان کے جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ تواضع اختیار کرنے والے ہیں، رب کو اپنا رب مان کے اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ ان پہ پھر یہ نماز ہلکی کر دیتے ہیں۔ اور سچ کہا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جس شخص پہ عبادات بھاری اور بوجھل ہو جائیں اس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں ہلکا کر لیا ہے، اور جس شخص کے ہاں عبادات آسان ہو جائیں، ہلکی ہو جائیں، اس سے قیمتی اور بلند و بالا مقام والا انسان اللہ کے ہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ چوتھا معنی الخوف، جب تک دل میں خوف نہیں اس وقت تک خشوع نہیں آتا۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ ہمیں پکارتے ہیں رغبت میں اور رہبت میں، خوف بھی ہوتا ہے ان کے دل میں، نہ جانے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور امید بھی ہوتی ہے کہ ہاں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، لیکن باوجود کے عبادات اور اللہ کے اوامر کی پابندی کرنے کے باوجود بھی ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے۔ اور کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری سانسوں میں تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ لَكَ قَدَمٌ فِي الْإِسْلَامِ، آپ نے اسلام کے لیے اتنا کچھ کیا؟ کہتے ہیں بس یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس، بس اور کچھ نہ کہو، قیامت کے دن اللہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے، نہ مجھ سے کچھ لے نہ مجھے کچھ دے، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ آج ہم نے کچھ کیا نہیں ہوتا تو ہم کس کس چیز کے نعرے لگا دیتے ہیں۔ یہ اس ہستی کی بات ہے جس کی رائے پہ قرآن اترا کرتا تھا، جس کا تسلط شیطان پہ ایسا تھا جس راستے پہ عمر چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قوت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کی صحبت میں بھیجا، اور اللہ نے پھر اسلام کو قوت دی، اور وہ خوف کس چیز کا محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ تو میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ پانچواں معنی الیبس والجمود، وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ۔ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھو گے، تم دیکھتے ہو زمین جامد سخت زمین ہے، حرکت نہیں کرتی، جو ہی پانی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے اہتزت وربت، کس طرح اس سے بالیاں اور پھول اور کس طرح ہریالی نکلتی ہے۔ جس طرح زمین حرکت نہیں کرتی اس طرح نماز کے اندر کیفیت ہو، حرکت نہ کرے۔ ہاں انسان ہے، وہ حرکات جو انسانی بشریت کے تقاضے کے مطابق اس کے کنٹرول میں نہیں، رکوع سجدہ تو کرے گا لیکن دائیں دیکھ رہا ہے نماز میں، بائیں دیکھ رہا ہے، اور کبھی دیکھ رہا ہے کہ چھت کیسی مسجد والوں نے بنائی ہے، پنکھے شمار کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی یہ آپ کی ذمہ داری تو نہیں، وہ جنہوں نے مسجد کا اہتمام کیا ہے ان کے پاس بہت تجربہ ہے، وہ اور اچھا بنا سکتے ہیں، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ایک آدمی کبھی بالوں کے ساتھ ادھر کھیل رہا ہے کبھی ادھر کھیل رہا ہے تو کہتے ہیں لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم کے اعضاء، ہاتھوں اور بقیہ اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔ اس کے دل میں خشوع نہیں ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہے، جدھر سے ہاتھ جاتا ہے جانے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے خشوع یہ ہے اللہ یلتفت یمینا ولا شمالا، خشوع یہ ہے کہ دائیں بائیں تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں، ولا يعرف من عن يمينه وعن شماله،
اور اس کو اس کی پہچان کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ دائیں طرف کون کھڑا ہے اور بائیں طرف کون کھڑا ہے. اور جو یہ پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہچان کر کے نمازیں پڑھتے ہیں کہ آج وہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے نماز خوبصورت پڑھنی ہے، وہ رب کی مراقبت کو نہیں سمجھتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقہ فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ. قیامت کے دن مالک الملک اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت جو ہے وہ سجدے میں گر جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی. سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته. اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے. یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں. یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا. ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی، کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے. اچانک سے ایک آواز آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا. فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے. فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا. فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا. وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں. اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں. لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں. اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی. صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقسموا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل،
یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورت الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورت الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعا الی الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا وہ پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس صورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے، میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس صورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، بلکہ اس صورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اس میں اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدی لقد سأله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت له حاجة الى اللہ او الى احد من بنی آدم، اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف کہ میں نے آج اللہ سے یہ لینا ہے، مانگنا ہے،
یہ ضرورت ہے میری. ایک ضرورت؟ سینکڑوں ضرورتیں ہیں منتشر. کسی کو بٹھا کے لسٹ بنوائے، لسٹیں ختم ہو جائیں گی، خواہشیں ختم نہیں ہوں گی. لیکن اگر ان سب کو پورا کروانا چاہو اللہ سے یا اللہ کے کسی بندے سے، فَلْيَتَوَضَّأْ، وضو کیجیے. فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ، وضو کو خوبصورت بنائیے. ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْن، پھر 2 رکعتیں پڑھیے. ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کی تعریف کیجیے. وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. ثُمَّ لِيَقُلْ، پھر یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. زندگی کے اندر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. جب بادل زیادہ کالے ہو جائیں، گھٹائیں چھا جائیں، تو پھر بارش بڑی خوبصورت برستی ہے. چھوٹے چھوٹے بادل زیادہ بارش نہیں برساتے. اللہ عز و جلال کسی کو آزماتے نہیں ہیں. یہ معمولی سی ایک تکلیف ہوتی ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کس طرح یحییٰ علیہ السلام کو گھسیٹ کے یہودی اپنے ڈیرے پہ لا کے ذبح کر دیتے ہیں. میں اور آپ سیدنا یحییٰ سے زیادہ عزت والے ہیں. کون ہیں آپ؟ پچھلی قوموں کھڑے کھڑے انسانوں کے سر پہ آرا رکھ کے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے. ہمیں کیا تکلیف ہو گئی؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اگر تم شکر کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ شکر سے عذاب ٹلتا ہے. اور میں راز ایک اور آپ کے سامنے رکھ دوں، اگر مجھے اور آپ کو یہ راز سنبھالنا آ جائے تو اللہ میرا اور آپ کا بھرم اور عزت ساری زندگی سنبھالیں گے. انا عند ظن عبدی بی ان خیرا فخیر وان شرا فشر. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. اگر میرے بارے میں حسن ظن ہو تو میں فیصلہ بھی اچھا ہی کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں گمان برا ہو تو میں اس کے گمان کا بدلہ اسے دیتا ہوں. انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاه. میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں علم و قدرت کے ساتھ. میرے بندے کے ہونٹ جب حرکت کرتے حرکت بعد میں ہوتی، میری رحمت کا نزول پہلے ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنے دلوں سے پوچھیے آپ کا رب کے بارے میں ذہن کیا ہے، گمان کیا ہے. آج ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ بس اگلے 6 مہینے ہم ہیں، پھر کیا ہے، پوری زندگی ہم نے تو آنا ہی نہیں. اور کوئی بادشاہ ایسے بھی ہیں کہ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ کہہ بھی دیتے ہیں بس جی اب یہاں کس نے رہنا ہے، سارے گئے، مر جائیں گے اگر رہیں گے، کوئی نہیں مرے گا. اللہ عز و جلال چاہتے ہیں تم نے بیویوں کی بہت خدمت کر لی، بچوں کی، اور والدین سے بھی مل لو، کچھ ان کی خدمت کر کے بھی نیکیاں کما لو. اکیلے رہ کے عیاشی تو کر لی ہے اور عبادتیں بھی کی ہیں. ایک عیاشی، اس کو عیاشی میں عربی کا لفظ بول رہا ہوں، اردو پنجابی کا نہیں. ایک تعایش اور عیاشی وہ بھی ہے کہ آپ رشتہ داروں سے مل کے زندگی گزاریں. یہ اصل زندگی ہے. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مومن اچھا ہوتا ہے جو رشتہ داروں سے مل جل کے رہتا ہے، ان کی تکلیفیں بھی برداشت کرتا ہے. اس مومن سے جو اکیلا رہتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی، اس مومن سے بہتر نہیں ہو سکتا.
رحمت کا جب میں مطالبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، آئیے اپنی بات کی طرف، تو میں اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ میں اللہ عز و جلال سے رزق بھی مانگتا ہوں۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، میرے پیارے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو اگر خزانے رحمت کے رزق کے اللہ آپ کو دے دو نا تو آپ ساری دنیا کو مار دو، خرچ ہی نہیں کرتے۔ بخل اتنا تمہارے اندر آ جائے گا اس ڈر سے کہ ختم نہ ہو جائے، آپ کچھ خرچ کریں گے نہیں، دنیا زندہ نہیں رہے گی۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے رزق کے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بیماری اتری نہیں۔ بخل اتنا آ گیا ہے، صلاحیت کا بخل، کسی بندے کے پاس صلاحیت ہے وہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتا۔ مال کا بخل، مشورے کا بخل، نہ جانے کتنے کتنے زاویے ہیں جس میں ہم بخل کرتے ہیں۔ اور حالت یہ ہے ہم چونکہ کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے پاس کبھی لوگ آ جاتے ہیں جی دعا کر دیں نقصان بڑا ہو گیا، تو مجھے ایک واقعہ نے بہت سبق دیا۔ ایک شخص نے آ کے کہہ دیا جی بہت نقصان ہو گیا تو دعا کیجیے۔ میرا خیال ہے آپ بھی الحمدللہ مجھ سے زیادہ ایمان والے ہیں، اگر آپ کو بھی کوئی بیچارہ مسلمان کے تو آپ کے دل میں بھی نرمی آئے گی۔ تو مجھے خیر بڑا پریشانی کا سامنا ہوا کہ بندہ مجھے نیک لگتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے پہلی صف میں، تو پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہو گیا۔ تو میں نے ویسے تو کبھی ضرورت نہیں سمجھی کسی کے معاملات میں دخل دینا، لیکن میں نے پوچھ لیا کتنا کو نقصان ہوا ہے؟ کہتے جی 35 لاکھ کا نقصان ہوا ہے۔ تو میں تھوڑا سا اور پریشان ہو گیا کیونکہ 35 لاکھ اٹ مینس کہ 35 لاکھ ہے، خاصی ایک اماؤنٹ ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اس کے لیے تو بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے، لیکن ساتھ اس نے جب وہ کلیریفیکیشن دی، میں نے کہا جی کیسے اتنا زیادہ اچانک سے نقصان ہو گیا؟ کہتے جی کیا بتاؤں، پچھلے سال 1,85,00,000 روپیہ جو ہے پروفٹ ہوا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ ہوا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور میری پریشانی ڈیزالو تو ہوگی، یعنی اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری پروفٹ کی ریشو کم ہوئی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کتنے لوگ ہیں جو آج آپ یوٹیوب پہ جائیں وہ کنکریاں بچے کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہیں وہ گھر کا سامان پھینک کے جاتے ہیں، وہاں سے رزق تلاش کر رہے ہیں۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دنیا میں پریشانی کا واحد ایک دور کرنے کا حل یہ کہ زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو، خواہش سمجھ کے نہ گزارو۔ ضرورت اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشیں تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، حدیث کہتی ہے کہ اگر 2 وادیاں سونے کی مل جائیں تو بندے کی خواہش ہوتی ہے نہیں، تیسری ملے تو مزہ آئے۔ اور تعجب کی بات ہے ساتھ ہی حدیث نے کہہ دیا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، آدم کے منہ کو بھرے گا، آدم کی اولاد کے منہ کو اگر بھرے گی تو قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے پہلے بھرتا نہیں ہے۔ اور آج ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ 22 گرام کی روح، یہ 2.25 تولے بنتے ہیں تقریباً، روح کو جو آج ڈیفائن کرنا چاہے یورپ نے کہ اس کا وزن کتنا اور کیا ہے، کتنے سالوں کے بعد ہم نے ایک نتیجہ پیش کیا ہے کہ روح جو انسان کے کسی بھی جسم کے کونے خدرے میں چھپی ہوتی ہے اس کا وزن 22 گرام ہوتا ہے۔ یہ روح جس دن نکل جاتی ہے سب سے پہلے جو چیز بدبودار ہوتی ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، جس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے، سٹیٹس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے
کہ یقین مانیے، اور حدیث میں آتا ہے جس کے پاس صبح کا کھانا میں یغدی ہی میں یعشی، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا ہو، یعنی 2 ٹائم کا جس کے پاس کھانا ہو اور وہ بیمار نہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، اللہ نے پوری دنیا کی نعمت اس کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ صبح شام کا کھانا اور بیماری نہیں اور ساری دنیا کی نعمت اس کے پاس آ گئی ہیں، تو جس کے پاس اگلے 100 سال کا کھانا ہو اور وہ روتا رہے، اس بیچارے کی قسمت میں پھر رونا لکھا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انفق علیک، حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں میرے بندے تو خرچ کرنا میری راہ میں تجھ پہ کروں گا۔ اب یہ بندے اور رب کا مقابلہ ہے، کون جیتے گا؟ کون جیتے گا؟ اللہ عز و جلال جیتیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ زیادہ خرچ کر سکے اللہ اتنا نہ دے؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آج ایک باپ بیٹے کو کہتے ہیں خرچ کرو جتنے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کرو خرچ۔ اس لیے بلال سے کہتے ہیں انفق وَلَا تَخْشَ مِن ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا، بلال خرچ کرو، اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف تجھے نہیں ہونا چاہیے۔ اور سیدہ ام سلمہ سے کہا تھا لا توعی فیوعی اللہ علیک، گن کے نہ دیا کرو اللہ بھی گن کے دیں گے۔ یہ حدیث سے پتہ نہیں کیوں میں اور آپ بھول جاتے ہیں، اور امام زہری کی بات سن کے اور پڑھ کے پریشانی ہو جاتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے الدینار عندی کبعرہ، درم و دینار میرے نزدیک صرف اتنے ہیں جتنا فضلہ ہوتا ہے جانور کے، اس سے زیادہ میرے سامنے اس کی قیمت ہی نہیں۔ لیکن آج مال تو بنا تھا انسان کی خدمت کے لیے، لیکن بیچارہ انسان اس کا خادم بن گیا، خدمتیں بدلہ نہیں کرتے، ہمیشہ بیویاں ہی خدمت کرتی ہیں خامدوں کی۔ جو خامد تعاون کرے وہ تو سنت ہے، لیکن وہ تعاون سے بڑھ کے خدمت تک پہنچ جائے اور وہ کام جو عورت نے کرنے ہیں اس کے لیے ایک بڑا سا پولائٹ لفظ بولتے ہیں لوگ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا انڈرسٹینڈنگ، رن مرید نہیں، ماشاءاللہ۔ تعاون میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے، اس کو پوری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اللہ عز و جلال پہ توکل سکھایا۔ پتہ نہیں یہ قصہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے، اور میں بار بار ہی شیئر کرتا ہوں کہ قرآن نے صرف ایک لفظ بول دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بندہ نیک تھا، فوت ہو گیا، 2 بچے اس کے، 2 بچے ہیں، اور خزانہ اس نے دیوار کے نیچے دبایا ہے۔ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کے فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کتنی اللہ کو محبت ہے کہ میرے بندے ضائع نہ ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں بچوں کا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ میری اور آپ کی بھی بننی ہے۔ 1 ارب نیک لوگ جمع ہو جائیں صحابی نہیں بن سکتا، 1 ارب صحابی جمع ہو جائیں نبوت کا درجہ نہیں پا سکتے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا، جب دیوار گر گئی تو اللہ نے 1 نہیں 2 پیغمبروں کو، موسیٰ اور خضر علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں نبیوں کو آرڈر دیا جاؤ میرے اس پیارے بندے کی اولاد کا خزانہ ظاہر ہو گیا تو ضائع ہو جائے گا، دیوار تم بناؤ مزدور بن کے۔ پلاننگ کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ چھڑاتے قوت تو تھی، وہ ایک لگا بیٹھے اس کو، اور وہ بندہ مر گیا۔ بندہ تو مر گیا، وہاں سے پھر دوڑنا پڑا۔ جب وہ مدین پہنچے تو ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، بھوک بھی تھی، کوئی جگہ بھی نہیں تھی رہنے کی۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے جاب لیس، صرف اس کے پاس نوکری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ گھر ہے، نہ کھانا ہے، بھوک ہے، اور پاؤں میں جوتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔
بچیوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی، باقی سب لوگ پانی پلا کے چلے گئے. پوچھا بیٹا کیا ہے؟ کہا ہم سے پتھر اٹھایا نہیں جاتا. آگے بڑھے، صلاحیت کو نیکی کے لیے استعمال کیا. پتھر ہٹایا، پانی پلایا، واپس پاؤں جب جلے دوڑ کے درخت کی طرف آئے، چھاؤں میں کھڑے ہو کے ایک دعا کر دی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں تیری رحمت کا. اللہ تعالیٰ نے 4 خوشخبریاں صرف 2 کلمات پہ دے دی. خوشخبری کیا دی؟ ابھی کچھ وقت نہیں گزرا، ایک بیٹی آئی کہ میرے باپ بلا رہے ہیں. ان ابی یدعوک، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں. کیوں؟ لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو بدلہ دیں، آپ نے پانی پلایا ہے. جب وہاں پہنچے تو صرف بدلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ سب سے پہلا پیکج تیار ہو رہا ہے، کانٹریکٹ سائن ہونے لگا ہے. ہمارے 1 سال کا کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور سوچتے ہیں پتہ نہیں اب اگلا ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا. بہت سارے 3 مہینے سے پہلے چیزیں روک لیتے ہیں. نہیں رک جاؤ، پتہ چل جائے لگے گا